ILM جو ہے اس کی جو شروعات ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جس مقصد کے لیے آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، ILM بھی اسی کانسیپٹ سے شروع ہوا ہے۔ یہ ایک سوشل انٹرپرینورشپ کی ایکسیپشنل ایگزامپل ہے۔ جو آج آپ UMT دیکھتے ہیں، جو آج آپ کالجز کا نیٹ ورک دیکھتے ہیں، جو آج آپ 200 سکولز کا نیٹ ورک دیکھتے ہیں، جس گروپ میں آج 1,00,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر بہترین ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جس کے کم از کم اوور آل 50,000 سے زائد الومنائے دنیا کے 40 سے 50 ممالک میں کام کر رہے ہیں، جس یونیورسٹی سے سالانہ 1,500 ریسرچ پبلیکیشنز ہائیسٹ لیول کی انٹرنیشنل جرنلز میں پبلش ہو رہی ہیں، جس یونیورسٹی سے سالانہ 8 سے 9,000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر رہے ہیں، جس ادارے میں کم از کم 5-6 ہزار اساتذہ کام کر رہے ہیں، یہ سب صرف 2 لاکھ روپے کے ایک لون سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی آپ زندگی میں کام کریں اور اس میں آپ کی نیت خالص ہو اور آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ اور محنت کی جب بات آتی ہے تو میں قائد اعظم کا ایک قول ہے اور میں یہ بار بار دہراتا ہوں، اور یہ واحد ان کی ایڈوائس ہے ہمیں جو انہوں نے ایک ہی جملے میں 3 بار دی، اور انہوں نے کہا کام کام اور صرف کام۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں پرسپیکٹیو میں کہ باقی آج جو دنیا کی قومیں ہیں وہ کدھر کھڑی ہیں اور پاکستانی قوم جو ہے وہ کہاں ہے، اور اب اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہم نے کس طرف دیکھنا ہے، کدھر سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو یہ جو قائد نے ایک بات کی، کام کام اور صرف کام، اگر یہ ہم اپنا لیں اور ہم نیک نیتی سے کام کریں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ترقی کرنے سے، آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ ILM جو ہے اس کے نام کے پیچھے جو فلسفی ہے، آئیڈیالوجی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں انٹروڈیوس کراؤں اس کا کانسیپٹ۔ ILM کوئی بھی چیز آپ کریں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ ILM کا جو نام ہے یہ خرم مراد جو کہ ایک گلوبل کنٹمپریری اسلامک تھنکر تھے، ایک ہائیسٹ لیول کے انجینئرنگ ڈیزائن میں ان کی کنٹریبیوشن تھی، حرم پاک کی جو توسیع ہوئی تھی اس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا، ہیڈ کیا تھا کنگ فہد کے دور میں۔ انہوں نے اس ادارے کا نام رکھا ILM، اور ILM سے بنتا ہے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ۔ تو ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر لیڈرز اور مینیجرز پریپیئر کرنے ہیں، ہم نے لیڈرز اور مینیجرز گروم کرنے ہیں، ہم نے لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کرنے ہیں، نرچر کرنے ہیں، ایجوکیٹ کرنے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس میں اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں ایز مسلمز، بحیثیت مسلمان، تو ایک چیز جو ہمیں روز یا بار بار جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا قیادت کا فقدان ہے، اور پچھلے کچھ دہائیوں میں رہا ہے۔ تو اس کا گول یہ نام سے بظاہر پتہ لگتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، اور اس کا مقصد یہ کہ یہ لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کریں جو کہ مختلف شعبوں میں جا کے ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ لیکن اسی 3 جو الفاظ ہیں ان سے الف لام میم بھی بنتا ہے، اور الف لام میم قرآن میں ہم سب نے پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی الف لام میم اور ILM سے بنتا ہے۔ تو ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم سے ہم ہدایت لیں اور علم کو ہاتھ میں پکڑیں اور لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کریں۔ پھر
2002 میں 2004 میں جب ہمیں چارٹر ملا تو ہمارا جو جسے کہتے ہیں جول ان دا کراؤن، ایک تاج ہوتا ہے تو اس میں ایک بیچ میں ایک سٹون ہوتا ہے، جول ان دا کراؤن، جو کہ مین اس کی شان جو ہے اس کے اندر ویلیو ایڈ کرتا ہے اور سب سے پرومیننٹ، سب سے خوبصورت وہ چیز ہوتی ہے. تو اگر فرض کریں میں ہو سکتا ہے میں بائسڈ ہوں، لیکن میری نظر میں شاید وہ یو ایم ٹی ہے، اور آپ یو ایم ٹی فیملی کا حصہ ہیں، اور جو لوگ کچھ ایسے ہیں جو آئے ہیں کہ جو مستقبل میں یو ایم ٹی فیملی، آئی ایل ایم فیملی کا حصہ بنیں گے. تو یو ایم ٹی جو ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، تو نام سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس نے مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اندر ایجوکیشنل ڈگریز آفر کرنی ہے، ان فیلڈز میں اس نے ریسرچ کرنی ہے. لیکن یو ایم ٹی کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں جائیں، اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس مینجمنٹ سکلز نہیں ہیں اور ٹیکنالوجیکلی وہ سیوی نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ جس مرضی آپ فیشن ڈیزائنر بھی بن جائیں، آپ آرکیٹیکٹ بھی بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ ایک استاد بنیں، آپ جو مرضی جس مرضی پیشے کا انتخاب کریں، اگر آپ کے پاس مینجمنٹ سکلز نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ سیوی نہیں ہے، آپ کا انٹروڈکشن نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کے اندر مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کی سکلز کو دیا جائے تاکہ وہ 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹیکل کر سکیں، اوور کم کر سکیں. لیکن یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی یو ایم اے ٹی سے امت بھی بنتا ہے، یو ایم اے ٹی. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو علم سے امت کا سفر ہے، یہ بھی ایک بڑا سمجھیں کہ امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں اور جو علم ہمارے پاس ہو، اس سے پوری امت کو فائدہ پہنچے، پوری دنیا کو، پوری جو مسلم ورلڈ ہے اس میں ایک ریولوشن آئے، جسے کہتے ہیں اسلامک رینیسانس. ہم اس کو دیکھیں کہ آج جب ہم فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ 9,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. 9,000، یہ منہ سے بولنا بہت آسان ہے نمبر 9,000، لیکن اگر آپ ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے آئیں اور اگر 6 سے 8 فٹ کا ایک تابوت کافن ہو تو آپ 9,000 کو ملٹیپلائی کریں 8 سے تو یہ 48,000 فیٹ بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو ایک لائن میں رکھیں گے تو یہ کئی کلومیٹر تک صرف ڈیڈ باڈیز چلیں گی. تو آج ہم جو ادھر ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اویئرنیس ریز کرنی چاہیے، جس مرضی طریقے سے ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک احساس کہ ہم ایک فیملی ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور مل کے ترقی کرنی ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو ایک گلوبل ورلڈ ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یو این کا بھی ایک کانسیپٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ فار شیئرڈ گولز، کہ ہمارے جو کامن گولز ہیں، مقاصد ہیں، ان کے لیے لائک مائنڈڈ لوگ آپس میں ملیں. وہ ممالک ہیں، وہ این جی اوز ہیں، آئی این جی اوز ہیں، جو بھی جس بھی طرح کی فارمیشنز ہیں. تو آج جو آئی ایل ایم کا کانسیپٹ ہے کہ لیڈرز اور مینیجرز پروڈیوس کیے جائیں ہر فیلڈ کے اندر، اور نمبر 2 یو ایم ٹی کا جو آئیڈیا ہے کہ ان کے اندر مینجمنٹ سکلز ہوں اور ٹیکنالوجیکلی وہ سیوی ہوں، اور ہم مل کے پروموٹ کریں علم کو. اور جو گلوبل ایک مسلم کمیونٹی ہے اور آج جو مسلمانوں کا دنیا میں حال ہے، اس کے اندر علم کے تھرو ایک ریوائول ہو. تو آج جو ہے میرے خیال سے جو آپ کا ایونٹ ہے،
इसमें कुछ इन्वेस्टर्स हजरात भी शामिल हैं और कुछ एग्जिस्टिंग भी हमारे नेटवर्क एसोसिएट्स जो हमारा ILM TKS ILM UM फैमिली का हिस्सा है, ये लोग भी इधर शरीक हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जो भी काम करते हैं वो किस नीयत से करते हैं। और हमारे जो फाउंडिंग चेयरमैन थे प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब, उन्होंने एक बात की कि आप जो भी काम करें, अगर आप इस नीयत से करते हैं कि इस काम के ज़रिए मुझे अल्लाह की रज़ा हासिल हो, तो आपका सांस लेना भी दफ्तर में नेकी में गिना जाएगा। तो अगर हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखें या एक स्कूल को देखें या किसी कॉलेज को देखें या किसी फ्रेंचाइज की प्रपोजल को देखें, तो उसके अंदर लोग डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट अपने एस्पेक्ट्स, स्ट्रेंथ्स मार्केट करते हैं। लेकिन जो इसमें इंटेंशन है कि जिस इंटेंशन से आप काम कर रहे हैं और जो आपका विजन है, ये आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करेगा। और अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को पिकअप करें जिसमें आपकी नीयत खालिस हो, वो ये हो कि अल्लाह की रज़ा आपको हासिल हो, वो ये हो कि इल्म का फ़रोग़ हो, वो ये हो कि नौजवान नस्ल को हम उस तरह ग्रूम करें जिस तरह उसका हक है, और वो आगे जाके मुल्क की भाग दौड़ संभाले, तो आपका ये जो एंटिटी है, जो भी इनिशिएटिव है, जो भी आपकी एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट है, ये ज़रूर कामयाब होगी। और उसके साथ साथ जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। आई एम श्योर यू ऑल आर इन सेफ हैंड्स। सत्तार साहब, आबिद शिरवानी साहब वगैरह इधर दीगर हजरात मौजूद हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज की जो आपकी मजलिस है, जो आपका इवेंट है, इसके जो मकासद हैं वो इंशाअल्लाह कंप्लीट होंगे, अचीव होंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।